نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم امثل فامثل، کہ سب سے زیادہ جو حالات اور آزمائشیں آتی ہیں وہ پیغمبروں پر آتی ہیں، اور پیغمبروں کے بعد پھر جو پیغمبروں کے جتنے قریب ہوتا ہے اس کے اوپر اتنے ہی حالات آتے ہیں، پھر جو جتنے پیغمبر کے قریب ہوتا جائے گا اتنے اس کے اوپر حالات آئیں گے۔ ابھی بتائیے حالات آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ حالات تو آئیں گے، کبھی حکومت مسلط ہو جائے گی، کبھی کوئی مسلط ہو جائے گا۔ اب ان حالات کا مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، کہ دیکھو اللہ کو مت بھول جانا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر کے ذریعے حالات کا مقابلہ کرنا ہے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرنی ہے۔ ابھی بتائیے ہم نے اور آپ نے ان حالات میں نماز کے ذریعے اللہ سے کتنی مدد طلب، اللہ سے کتنی مدد مانگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل معاملہ حضور پر آتا تھا تو حضور سب سے پہلے مسجد بھاگتے تھے، مسجد کی طرف دوڑتے تھے اور 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مدد چاہتے تھے۔ یہ حالات کو بدلنے والا اللہ ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان حالات میں یہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا کہ ارے صاحب حکومت خراب ہے، ارے صاحب یہ کر رہا ہے وہی کر رہا ہے، یہ سب تو کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، تم یہ سوچتے ہو کہ حکومت تمہاری ہو جائے، فلاں آدمی تمہارا ہو جائے، یہ تمہارے نہیں ہو سکتے کبھی بھی۔ ہاں وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، کہ یہودی یہ عیسائی یہ ہرگز تم سے راضی نہیں ہو سکتے، تم اپنا خون نکال کے دے دو تب بھی تم سے یہ راضی نہیں ہو سکتے۔ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ تم سے تب راضی ہوں گے جب تم ان کا دھرم ایکسیپٹ کرو۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ کو اپنے ایمان پر، اپنے اسلام پر جمنا ہے، آپ کو اپنے دین پر جمنا ہے۔ تو اللہ نے جو یہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی توفیق دی ہے، میں جب بھی دعا میں جا رہا ہوں میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ جیسے ہی قرآن مجید مکمل ہوتا ہے، ماشاءاللہ یہ مسجد نظر آ رہی ہے، چلیں یہاں تو اور بھی دوسری جگہ سے لوگ آئے ہوئے ہیں، لیکن جتنے ہمارے لوگ اب تک تراویح پڑھنے آ رہے تھے کل کے بعد 75% غائب، جہاں جہاں قرآن پورا ہوا ہے 80% مسلمان لوگ غائب، مسجد خالی۔ اب یہ جو مسجد خالی ہو رہی ہے تو کیا تراویح ختم ہو جاتی ہے؟ یہ قرآن مکمل ہوا ہے، تراویح ختم نہیں ہوئی، تراویح تو پورے مہینے پڑھی جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کرے میری یہ بات غلط ثابت ہو جائے، اللہ کو میری یہ بات بری لگ جائے، اللہ کہے کہ اچھا تو بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ لوگ تراویح نہیں پڑھیں گے، میں تو کہتا ہوں کہ اللہ کو میری بات بری لگ جائے اور اللہ ہم سب کو توفیق دے دے، اللہ کی محبت جوش میں آ جائے۔ میرے عزیز بھائیوں، تراویح ختم نہیں ہوئی، قرآن پورا ہوا ہے، اور قرآن مکمل ہونے کا جو موقع ہے وہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ ایک جمعے کا دن، جمعے کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے وہ دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے، ایک افطار کا ٹائم بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، ایک تہجد کا وقت یہ بھی دعا کے قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے، اور ایک جب قرآن مجید مکمل ہوتا ہے۔ آپ نے ماشاءاللہ قرآن مجید پڑھے ہیں تو جیسے ہی آپ کا قرآن مکمل ہوگا تو وہ وقت جو ہوتا ہے وہ دعا کے قبول ہونے کا ہوتا ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ 2 کام کرنا ہے۔ ماشاءاللہ ہم نے تراویح بھی پڑھ لی اور روزے بھی رکھ ہی لیے جیسے بھی رکھے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب کوئی بھی نیک کام کر لو تو اس نیک کام کو کرنے کے بعد 2 کام کر لینا چاہیے، ایک تو توبہ استغفار اور دوسرا اللہ کا شکر۔ ہر عبادت کے بعد آپ جب بھی کوئی عبادت کریں تو 2 کام آپ کو کرنا ہے، ایک تو اللہ کا شکر اور دوسرا توبہ اور استغفار۔ یہ کیوں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ ہماری عبادتوں کو 2 طرح سے خراب کرتا ہے۔ 2 طرح سے کیسے خراب کرتا ہے؟ جب ہم کوئی عبادت کرتے ہیں تو وہ ہمارے دل میں یہ ڈالتا ہے ارے بھائی تم تو بہت ماشاءاللہ پورے کوئی تراویح پڑھی ہے، وہ دیکھو تمہارا سامنے والا آدمی پورے دن بیٹھا رہتا ہے، یار تم سے کتنے بڑھیا ہو، وہ دیکھو پورے دن کھیلتا رہتا ہے،
یعنی وہ آپ کے دل میں یہ ڈالے گا کہ آپ سب سے اچھے ہو، اور جہاں آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ آپ سب سے اچھے ہو، اور یہ بیٹھا ہے اس نے تراویح نہیں پڑھی، اس نے نماز نہیں پڑھی، یہ بڑا اٹھیا بیٹھا کیسے کیسے ہو گئی بارو بارو اس میں ساتھ بیٹھا ہے یہ نماز پڑھ رہا ہے، اور اپنے اندر آپ کے کیا آیا کہ میں بہت اچھا ہوں. تو جیسے ہی آپ کے اندر یہ بات آئی کہ میں بہت اچھا ہوں، اور یہ جتنے لوگ نظر آ رہے ہیں میرے گھر میں میرا بچہ اور یہ پڑوسی ہے سب نالائق ہے، سب تراویح پڑھنے جا رہے، بتاؤ آپ آگے جا رہے تو پوری میری طرح، جیسے آپ کے دل میں یہ بات آئی، یہ کہا جاتا ہے تکبر. اور تکبر کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے الکبریاء ردائی، کہ تکبر میری چادر ہے. تکبر اللہ کو پسند ہے. جیسے ہی آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ آپ بہت اچھے ہو، سامنے والا خراب ہے، آپ کی عبادت سب ملیم ہے، ختم. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تو جب کوئی عبادت کر لو تو کہو الحمدللہ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ میری کوئی طاقت نہیں تھی کہ میں مسجد آتا، میری کوئی طاقت نہیں تھی کہ میں تراویح پڑھ سکتا، میری کوئی طاقت نہیں تھی کہ میں روزے رکھ سکتا. اے اللہ الحمدللہ تمام تعریفیں پروردگار تیرے لیے ہیں. یہ میرا ہاتھ اٹھا اللہ اکبر کہنے کے لیے تیری توفیق تھی، یہ میں نے سجدے کیے یہ تیری توفیق تھی، یہ میں نے رکوع کیا اے اللہ میری اپنی کوئی طاقت نہیں تھی، سب تیری توفیق تھی. یا اللہ میں نے قرآن پڑھا میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ میری تیری توفیق. جب آپ نے کہا الحمدللہ اس کا مطلب یا اللہ میرا اپنا کوئی کچھ نہیں، سب کچھ تیرا ہے. تو شیطان کا ایک داؤں ختم. اب دوسرا داؤں وہ کیا ڈالتا ہے؟ دوسرا داؤں وہ ہم پر یہ کھیلتا ہے، وہ کہتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا آپ لوگ بعض لوگ ہیں نا تو نماز پڑھ کے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار پورا پاک ہو کے نماز پڑھ لو. آپ نے کہا یار نماز پڑھنے چلو گیا چھینٹے آ گئی میرے کو ہو گئے چھینٹے آ گئی. تو آپ نے کہا چھینٹے کیسے آ گئے؟ وہ میں جا رہا تھا وہ وضو کر رہے تھے وہ لوگ تو چھینٹے آ گئی چھینٹے آ گئی اور نہا کے نماز پڑھوں گا. بھائی تو نہائے گا کب ہے؟ جمعے کو نہاؤں گا یار. اب جمعے کی پوری نماز ہے بول تو اس سے کہو بھائی تم پاک ہو، دل کراہیت کر رہا ہے. بھائی دل کراہیت کر رہا ہے پڑھ لو کہ میں پڑھ تو لوں گا لیکن دل مطمئن نہیں ہو رہا. بھائی ایسی کیا فائدہ نماز سے یار کہوں کہ چھینٹے آ گئی تھی، اب میں نہاؤں گا دھوؤں گا پریس کپڑے پہن کے تب پڑھوں گا. اب یہ مان لیجیے آپ سنیچر کو یہ بات اس نے بولی نہائے گا جمعے کو، تو کتنی ساری نمازیں اس نے چھوڑ دی. تو شیطان نے دل میں کیا ڈالا بھائی ایسی نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہے، ایسے سجدے کرنے سے کیا فائدہ ہے یار. تو وہ احساس کمتری کو مبتلا کرتا ہے. حالانکہ مسئلے کے اعتبار سے مان لیجیے آپ کے کپڑوں پہ چھینٹے آ گئے اور وہ چھینٹے آپ کے کپڑے پر لگوائی، وہ پاک پانی کی تھی، آپ کوئی وضو کر رہا تھا اس کے آگے گھر پہ آپ کے جو ہے وہ امی کوئی فرش دھو رہی تھی، پاک فرش تھا اس کی چھینٹے آ گئی. شیطان نے آپ کو مسجد میں جانے سے روکنے کے لیے دل میں یہ ڈالا ہے ایسی نماز سے کیا فائدہ ہے، دل کو نہیں. اسلام کہہ رہا بھائی پاک ہے تو نہانے کی ضرورت نہیں، کپڑے چینج کر لو، اب کیا دقت ہے. لیکن وہ وہم مبتلا کر رہا ہے، دل کراہیت کر رہا ہے. اور دل کراہیت بھائی دل کراہیت کر رہا ہے تو جلدی سے جا کے نہاؤ نماز پڑھنے آ جاؤ. اے بھائی نہا کے پڑھوں گا میں 4 دن کے بعد. اب وہ 4 دن بعد نہائے گا، یہ 4 دن کی نماز اس کی گول. تو شیطان دوسرا عمل کیا کرتا ہے کہ ہماری عبادتوں کے معاملے میں ہمیں احساس کمتری مبتلا کرتا ہے. آپ نے تراویح پڑھ لی، ارے یار کیا فائدہ ہے تراویح پڑھنے سے یار. جیسے بعض لوگوں کی نکل جاتی ہے تراویح، میں اس لیے بتا رہا ہوں بعض لوگوں کی تراویح انہوں نے پڑھنا شروع کی 20 دن کی 20 دن کی وہ تراویح پڑھ رہے تھے، ان کی 8ویں اور 9ویں دن کی تراویح نکل گئی. اب وہ تراویح پڑھنے نہیں جا رہے. ہم لوگوں نے فون لگایا بھائی کیا بات ہے یار 2 دن کی تراویح چھوڑ گئی. تو بھائی 2 دن کی چھوڑ گئی تھی باقی دن کی کیوں چھوڑ رہا ہوں. ارے یار دل کرا پورا فلو خراب ہو گیا. بھائی 2 دن کی چھوڑ دی تو 2 دن کا نقصان ہو گیا، اب تم 8 دن کی اور چھوڑ گے تو 8 دن کا نقصان ہو گیا. بولے اب کیا فائدہ پڑھنا، مزہ تو آتا ہے پورے مہینے پڑھو، اب اگلی سال سے پڑھیں گے. دیکھو اس نے آپ کو کہاں لے جا کے پھینکا ہے، پورے 1 سال پہ لے جا کے اس نے آپ کو پھینک دیا اور آپ کو احساس ہی نہیں ہوگا کہ آپ کہاں جا کے پھینکے ہو. کئی لوگ ہیں اس میں. اسی طرح سے روزہ چھوڑ دیا تو بعضوں کے روزے چھوڑ جاتے ہیں اور اگلی سال سے بول رکھے. ابے بھائی تو اگلی سال تم رکھو گے، اگلی سال کرنا. 2 چھوٹ گئے تو 2 کا ثواب کم ہو گیا. اب تم 8 اور چھوڑ دو تو 10 اور چلے گئے تمہارے ہاتھ سے. تو شیطان کیا کرتا ہے
کہ عبادت کے معاملے میں ہمیں احساس کمتری مبتلا کرتا ہے، اور جب یہ فیلنگ آتی ہے میری عبادت پہ کچھ نہیں ہے، اللہ میں نے کیا ہے، ایسی عبادت کرنے سے کیا فائدہ، تو ہمیں پڑھنا چاہیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا استغفر اللہ۔ جیسے ہی آپ نے کہا استغفر اللہ، مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ میں نے عبادت تو کی لیکن ویسے نہیں کر پایا جیسے کرنا چاہیے، ویسے میں سجدے نہیں کر پایا جیسے کرنا چاہیے، ویسے میں تراویح نہیں پڑھ پایا جیسے پڑھنا چاہیے تھی، لیکن اللہ تو بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، کہ اللہ میری عبادت کی غلطیوں کو معاف فرمائے۔ تو آپ کی جو عبادت ہے ایک دم سیکیورٹی میں چلی گئی اللہ کی۔ تو کوئی بھی عبادت کا کام کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور استغفار پڑھنا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور استغفار کرنا ہے، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ یہ رات لیلۃ القدر کی ہے، آج 23ویں شب ہے، اور لیلۃ القدر کی رات اسٹارٹ ہی ہوتی ہے، مغرب کے بعد سے رات اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ ہمیں دعا، ہمیں اللہ کے سامنے خوب رونا ہے، اتنا رونا ہے، اتنا رونا ہے کہ اللہ کو پیار آ جائے، اللہ کو پیار آ جائے۔ رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بناؤ۔ آپ نے دیکھا بھکاری کو جب وہ بھیک مانگتے ہیں تو کیسے شکل بناتے ہیں؟ بعض بھکاری کو ایسے ایکٹنگ کرتے ہوئے پکڑے جا رہے ہیں کہ وہ آپ دیکھ کے پہچان ہی نہیں سکتے کہ ان کا پیٹ ٹوٹا ہوا ہے، ایسی بہترین ایکٹنگ کرے گا وہ، اور جب وہ پکڑ جاتے ہیں تو وہ چل کے بھی دکھاتے ہیں کہ ایسے میں ایکٹنگ کرتے۔ کیوں؟ تاکہ سامنے والا جس سے بھیک مانگی جا رہی ہے وہ پٹ جائے، وہ سیٹ ہو جائے۔ تو اللہ کو بھی تو منانا ہے نا، اللہ کو بھی تو راضی کرنا ہے۔ تو دعا جو ہے وہ عبادت کا مقصد، الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مقصد۔ مقصد جیسے ہماری باڈی میں ہمارا دماغ ہوتا ہے، دماغ کے بغیر انسان کچھ نہیں، اسی طرح سے عبادت دعا کے بغیر ادھوری ہے۔ تو اپنی عبادت کر لی، قرآن مجید پورا کر لی، اب کیا کرنا ہے؟ دعا کرنا ہے۔ اور دعا کیسے کرنی ہے؟ یہ نہیں کہ یوں ہو گئے اور یوں ہو گئے، نیند آنے لگی۔ ایک تو ہوتا ہے کہ نیند آ رہی ہے، ہم نیند میں چلے گئے، ہمیں ہوش نہیں ہے، غلط چیز ہے۔ لیکن بعض لوگ اسی لیے بیٹھے ہوتے ہیں بھائی اتنی لمبی دعا ہو گئی، جلدی سے پوری کراؤ یار، کیا مولانا صاحب بیان اتنا لمبا ہے نا۔ آخرت میں تمنا کریں گے کہ کاش یہ مجلس سے اور لمبی ہو جاتی۔ تو اسی لیے دل چاہے نہ چاہے اللہ کے سامنے ہم مانگ رہے ہیں، دل لگا کے مانگ، خوب مانگنا ہے، اور اس یقین کے شک کے ساتھ نہیں، اللہ سے یقین کے ساتھ مانگنا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ بس آج تو ملے گا، 100% ملے گا۔ ٹھیک ہے صاحب، مانگیں۔ دعا کے بعد انشاءاللہ پہلے یہ جو گھٹنے وغیرہ رکھیں گے اس پہ کم کر دعا کریں، لائٹ وغیرہ چالو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیچے ڈرائی موڈ ڈالو جو لگا دو۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ بچوں چپ ہو جاؤ، بچوں کا شور بہت ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ نے ہمیں تراویح میں قرآن کریم سننے کی توفیق دی، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اور اس پر ہمیں جتنا خوش ہونا چاہیے اتنا ہم خوش ہوئیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ خوشی میں اچھلو، خوشی میں جھومو، جیسے آدمی کی شادی ہوتی ہے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کی خوشی چہرے پر نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں جتنی خوشیاں ملتی ہیں اس سے کہیں بڑھ کر خوشی ہوتی ہے اللہ کی عبادت کی توفیق مل جائے۔ یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان اور اللہ کا اتنا بڑا انعام، یہ اللہ کا اتنا بڑا فضل ہے کہ اس کا ابھی ہم تصور نہیں کر سکتے، اس کو بھی ہم سمجھ نہیں سکتے۔ تو اللہ نے جو ہمیں یہ قرآن سننے کی توفیق دی، اور الحمدللہ قرآن مجید ہمارا مکمل ہو گیا، جیسا بھی ہم نے پڑھا، گھومتے ہوئے سستی کے ساتھ جلد بازی میں، اللہ کی حمد و ثنا کی جو حق ہے وہ تو ہم ادا نہیں کر سکتے۔ جیسا قرآن پڑھنے کا حق ہے ویسا تو ہم پڑھ ہی نہیں سکتے، جیسا نماز پڑھنے کا حق ہے ویسا تو ہم پڑھ ہی نہیں سکتے۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، اللہ کو یہی پسند ہے
اسی طرح سے اللہ کو اپنے بندے پر پیار آتا ہے. رکھ لیا بس جد وقت یہ جو ابھی ہم نے آیت پڑھی نا بس جد وقت اس کو اگر سمجھیں گے ہم اور آپ کو سمجھ ہی نہیں سکتے. جنہوں نے یہ جو سجدے کی آیتیں آتی ہیں بس جد وقت کہ سجدہ کرو اور میرے قریب آ جاؤ. دیکھیں کتنا پیار بھرا جملہ ہے. آپ اگر اپنے بچے سے قریب آؤ تو آپ سوچیں کہ جملہ جب آپ بولتے ہو تو آپ کو اپنے بچے پر کتنی محبت آ رہی ہوتی ہے. بیٹا قریب آؤ قریب آؤ بیٹا قریب آؤ. جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے جب اس سے یہ جملہ بولا جاتا ہے تھوڑا قریب آؤ. دوست آیا قریب آ کر یار ارے اور قریب آؤ. اللہ کیا کہہ رہا ہے بس جد وقت کہ سجدہ کرو اور میرے قریب آ جاؤ. تو جب ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں تو ہم اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں. کتنے قریب ہوتے ہیں وہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کیونکہ ہم رمضان کے نمازی یا جمعے کے نمازی سجدے کی کیفیت کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. جن بزرگوں نے سجدے کی کیفیت کو سمجھا وہ کیا کہا کرتے تھے اللہ جنت نہیں چاہیے سجدہ چاہیے کیونکہ انہیں سجدے میں وہ مزہ آتا تھا. یہ جو 20 رکعت تراویح کی کتنے سجدے ہو گئے 40 سجدے. 40 سجدے کی توفیق مل جانا. 5 وقت کی نمازیں پھر سنتیں بھی پھر نفلیں بھی. اللہ توفیق کس کو دیتا ہے. میں نے دعوت یہاں آنے کی کس کو دی ہے جو میرا قریب ہے اس کو دعوت دی ہے. دعوت میں نے آپ دعوت کس کو دیتے ہو جو آپ کے قریب ہوتا ہے. دعوت ہمیشہ اس کو دی جاتی ہے جس کو آپ محبت کرتے ہو. اللہ اگر کسی کو اپنے دربار میں آنے کی توفیق دے تو یہ اللہ کے محبت کی نشانی ہے. عام طور پر یہ خیال آتا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے. ارے اللہ ہماری سنی نہیں رہا ہے. اللہ پتہ نہیں کیوں اللہ ہمیں دیتا ہی نہیں ہے. تو یہ جو آپ مسجد میں اپ ڈاؤن کر رہے ہو آئے اندر باہر چلے گئے جمعے میں آ گئے کبھی فجر میں آ گئے کبھی ظہر میں آ گئے کہ یہ اللہ کے آپ سے راضی ہونے کی نشانی نہیں ہے. آپ اس نشانی کو پہچان نہیں پا رہے. کیسے نہیں پہچان پا رہے. آپ کا بچہ جب اسکول جاتا ہے تو وہ یہ سمجھ کے جاتا ہے کہ میرا باپ مجھ سے سب سے زیادہ نفرت. صبح اٹھاتا ہے اور صبح اٹھا کے تیار کروا کے ناشتہ کروا کے مجھے اسکول میں 6 گھنٹے کے لیے بھیج جاتا ہے. یہ تو بچے کیسے جاتے ہیں جو بچے بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں ان کے لیے تو آپ کو ڈنڈا چلانا پڑتا ہے تب جا کر وہ اسکول جاتے ہیں. اور بچہ کیا سمجھ رہا ہوتا ہے میرا باپ میرا سب سے بڑا دشمن. ایک باپ مجھ سے کوئی کہے تمہارے ابا تم سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. ارے یہاں خاک کی محبت ہے. صبح سردی میں بستر سے اٹھا دیتے ہیں نیند میں ہوتا ہوں ناشتہ کراتے ہیں اور وہاں اسکول میں 6 گھنٹے مجھے قید کراتے ہیں کہ خاک کی محبت ہے. میں کہہ رہا ہوں مجھے اسکول نہیں جانا مجھے آرام کرنا ہے بستر میں سونے دو. میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے جو ہے وہاں اسکول نہیں جانا مجھے نہیں پڑھنا. لیکن پھر بھی باپ زبردستی اسکول ماں زبردستی اسکول. تو بچہ کیا سمجھتا ہے خاک کی محبت ہے. لیکن اس کو محبت کب پتہ چلتی ہے کب پتہ چلتی ہے جب وہ بڑا ہو جاتا ہے اور اس کو اچھی نوکری مل جاتی ہے تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ اوہ میرے ماں باپ نے جو میرے ساتھ کیا وہ بڑی محبت رکھ رہا تھا میرا باپ. اور جو ماں باپ اپنے بچوں کو پڑھاتے نہیں ہیں تو اولادی کہتے ہیں نے میرے لیے کیا کیا مجھے پڑھایا تک نہیں. مجھے پڑھا دیا ہوتا تو میں یہ کام نہیں کر رہا ہوتا یہ کر رہا ہوتا. تو میرے عزیز بھائیوں اسی طرح سے اللہ کو ہم سے محبت ہوتی ہے. ہم اللہ کی محبت کو سمجھ نہیں پاتے کیونکہ اسی بچے کی طرح ہم وہی چاہتے ہیں جیسے بچہ چاہتا ہے اور اللہ ہم سے وہ چاہتا ہے جیسے ایک باپ اپنی اولاد سے چاہتا ہے. بات سمجھ آ رہی. مجھ سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی. میں نے کہا دعا قبول نہیں ہو رہی کیسے نہیں ہو رہی کہ ہم یہ سالوں سے مانگ رہے ہیں لیکن یہ مل نہیں رہا. تو میں نے کہا نہیں مل رہا مانگ رہے ہو اور نہیں مل رہا اسی طرح ہو جاؤ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. اور میں کیا یہ بزرگوں کی دی ہوئی مثالیں ہیں.
سردی میں آپ اپنے بچوں کو نہلاتے ہو کہ نہیں نہلاتے؟ کیسے بچے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا جب بچے نہاتے ہیں سردیوں میں چیختے ہیں، ماں پڑاک بھی لگاتی ہے، نہانا پڑا ہے۔ اور سردی کا موسم ہے، بچہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، لیکن ماں نہلا رہی ہے، صابن بھی لگا رہی ہے، بچے کی آنکھوں میں مرچیں بھی لگ رہی ہیں، وہ یہ چاہ رہا ہے کہ بس میں چھوٹ جاؤں اور یہاں سے غسل خانے سے باہر جاؤں۔ تو ماں اس کے ساتھ اچھا کر رہی ہے، غلط کر رہی ہے؟ کیا کر رہی ہے؟ اچھا کر رہی ہے نا۔ لیکن اگر بچے سے پوچھا جائے تو بچہ کیا کہے گا؟ ارے مجھے سردی لگ رہی ہے، میری آنکھوں میں مرچیں لگ رہی ہیں، میں نہانا نہیں چاہ رہا، اور یہ جو ہے مجھے نہلائی جا رہی ہے، یہ میری ماں ہے۔ ارے میرے دوست میرے خیر خواہ ہیں، میری ہاں ملاتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کی کٹنگ کرانے لے جاتے ہیں نہیں لے جاتے؟ جب بال کٹوانے آپ بچے کو لے جاتے ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ رو رہا ہوتا ہے، بلک رہا ہوتا ہے، لیکن آپ صاحب اس کے بال صاحب کٹوا رہے ہیں، وہ کیا سوچتا ہے کہ میرا باپ سب سے بڑا میرا دشمن ہے۔ لیکن جب یہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے، تعلیم حاصل کر لیتا ہے، تب یہ کہتا ہے کہ میرے ابا نے جو کیا وہ میرے ساتھ بڑا اچھا کیا۔ اگر میرا باپ میرے ساتھ یہ نہ کرتا تو میں اس مقام پر نہیں پہنچ پاتا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ بچہ سردی میں آئس کریم مانگ رہا ہے، آپ اس کو آئس کریم نہیں دلاتے، نہیں دلائیں گے، کب دلائیں گے؟ دلائیں گے آگے والی دکان سے دلائیں گے، اسے آپ پہلاتے ہو کہ کیسی بس یہ بہل جائے، کچھ اور آئٹم دلانے کی کوشش کرتے ہو، اس کو پہلانے کی کوشش کرتے ہو کہ کسی طرح سے یہ آئس کریم نہ لے، لیکن وہ پھر بھی ضد کرے تو آپ اس کو آئس کریم پھر بھی نہیں دلاتے، کیونکہ آپ جانتے ہو سردی میں اگر اس نے آئس کریم کھائی تو اس کی پسلیاں چلنا شروع ہو جائیں گی، بخار آ جائے گا، مسئلہ ہو جائے گا۔ یہی تو بات ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اسی طرح سے ہم سب کا مالک ہے، ہم سب کا اللہ ہے، جو ہمارے ساتھ جیسے باپ اپنی اولاد کے ساتھ جتنی محبت رکھتا ہے، اس سے کروڑوں درجے زیادہ اللہ اپنے بندے سے محبت رکھتا ہے۔ ہم جب اللہ سے مانگتے ہیں تو بعض دفعہ اللہ وہی دیتا ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی آپ مانگ رہے ہو یار لائٹ آ جائے، تھوڑا سا لائٹ آ جائے، آپ کچھ اور ہی مانگ لیتے ہیں، تو وہ جو ہے نا کبھی کبھی قبولیت والی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ جب بھی مانگو تو کچھ اچھا مانگو، کچھ پتہ نہیں ہے کہ کب اللہ کی قبولیت والی گھڑی چل رہی ہے۔ تو کبھی اللہ وہی دیتا ہے جو ہم مانگتے ہیں، اور کبھی اللہ وہ دیتا ہے جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، اس کے بدلے میں کچھ اور دیتا ہے۔ جیسے آپ کا بچہ آپ سے مانگتا ہے تو کبھی تو آپ نہیں دلاتے تھے، اور کبھی آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز اگر اپنے بچے کو دلائی تو یہ بگڑ جائے گا، یہ بہک جائے گا، تو آپ اس کو وہ نہیں دلاتے، کچھ اور دلاتے۔ تو سیم ہم دیکھیے، آپ اپنے بچے کے ساتھ وہی کر رہے ہیں، لیکن جب اللہ کے ساتھ معاملہ آتا ہے تو لوگ اللہ سنی کیا اللہ ٹھیک ہی نہیں کر رہا ہے، کیا ہوتا ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ یہ دنیا ہے، جنت نہیں ہے۔ آپ یہ سوچو کہ ہر خواہش پوری ہوئی دنیا کے اندر نہیں پاسبل، کوئی نہیں سکتی۔ وہ عالم تو جنت کا ہے جہاں آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ اب آپ مانگ رہے اللہ بیٹا ہو جائے گا، اللہ بیٹا نہیں دے رہا، بیٹی دے رہا ہے، ایک ہو گئی، دو ہو گئی، تین ہو گئی، چار ہو گئی، بیٹی ہو گئی۔ اب آپ مایوس ہو گئے، بھائی مایوس ہونے کی ضرورت ہے، اللہ دے رہا ہے۔ جب اللہ جس چیز کو دے تو اس کو غلط کیوں سمجھ رہا ہوں؟ بھائی ہم سب کا یقین یہ ہے نا کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے اچھا ہے، یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے اور اس کا ایمان ہے۔ اچھی بری تبدیلی پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے جو ہوتا ہے وہ غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس کو ایک مثال دے کے اور سمجھاتا ہوں۔ آپ کے مان لیجیے کوئی پھوڑا نکالا ہے، اب وہ پھوڑے کا ٹھیک ہونے کا علاج یہ کہ اس کو چیر پھاڑ کر کے ڈاکٹر کچھ مرہم پٹی لگائے گا تب جا کے ٹھیک ہو۔ اب آپ جاتے ہو، ڈاکٹر جو کینچی سے کاٹ رہا ہے اور اس نے وغیرہ سے سب چھیل رہا ہے، پھر مرہم لگا رہا ہے، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن آپ سمجھ رہے ہو کہ اسی تکلیف کے بعد آسانی ہے، اسی تکلیف کے بعد ہی پھوڑا ٹھیک ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح سے جب اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے تو ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ بھی صرف وہی کنڈیشن ہے؟ یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ اللہ سے بدگمان نہیں، اللہ کے بارے میں یہ نہیں سوچنا کہ میری دعائیں
دعائیں اللہ سن نہیں رہا ہے. ہر دعا اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے. کوئی دعا ایسی نہیں ہے قبول نہ ہو. اور اللہ کو ہم سب سے پیار ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ سب حضرات نے پورے مہینے تراویح پڑھی, روزے رکھے. اور اللہ توفیق اسی کو دیتا ہے جس سے اللہ کو محبت ہوتی ہے. میرے عزیز بھائیوں, میری بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہو. یہ چیز میں نے اس لیے بتائی کہ عام طور پر ہم لوگ مایوسی کا جیسے حالات چل رہے ہیں, ان حالات میں مایوسی کا شکار ہیں. پتہ نہیں کیوں حالات ٹھیک نہیں ہو رہے. ایمان والے کے اوپر یہ حالات آئیں گے کہ پکی بات ہے. اب ان حالات کا مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ, کہ دیکھو اللہ کو بھول مت جانا. ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ, کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے پر تم چھوٹ جاؤ گے, تمہارے اوپر آزمائشیں نہیں آئیں گی, بلکہ آزمائشیں آئیں گی اور تم آزمائے جاؤ گے. ایک تیسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, کہ دیکھو جب حالات آ جائیں, مشکلوں کا دور آ جائے, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرنا ہے. اور حالات کا مقابلہ صبر کے ذریعے کرنا ہے. یہ دنیا ختم ہونی ہے کہ نہیں ہونی, سب کو مرنا ہے. تو مسلمان کی جو زندگی ہے وہ ایسی ہے جیسے قید خانے کی زندگی. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر, کہ یہ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے اور غیر مسلم کے لیے جنت ہے. ہماری جو اصل زندگی ہے وہ آخرت کی ہے, دنیا کی نہیں ہے. یہ بات ہمیں اپنے دماغ کے اندر بٹھانا پڑے گا. یہ دماغ کے اندر بات بیٹھی نہیں ہے, اس کی وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ نہیں لگتا ہے. اور جب سب کچھ ہمیں یہ دنیا لگتی ہے تو ہر چیز کے پیچھے جھگڑے, 10 روپے کے پیچھے جھگڑے, چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری نہیں ہو رہی تو انسان مایوس بیٹھا ہوا ہے. لڑکے پیدا ہو گئے تو مایوسی میں بیٹھا ہے, لڑکے پیدا ہو گئے تو مایوس ہے, مکان نہیں خرید پا رہا تو مایوس ہے, کام تھوڑا سا ڈاؤن ہو گیا تو مایوس ہے, ہر چیز سے مایوس ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے عزیز بھائیوں, کسی بھی انسان کو وہ نہیں مل سکتا جو وہ چاہتا ہے, مل ہی نہیں سکتا, امپاسبل ہے. جن لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا بڑے بڑے بنگلوں میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آرام کر رہے ہیں, عیش و آرام کر رہے ہیں, آپ ان سے مجھ کو کہیں کیا ہے جو میں چاہوں مل نہیں پا رہا. اسی لیے کہا گیا کہ اپنی خواہش کو اللہ اور اللہ کے رسول کی خواہش کے مطابق بنا لو. میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک بزرگ تھے, تو وہ جس گاؤں میں رہتے تھے اس گاؤں میں ایک مرتبہ باڑھ آ گئی. تو گاؤں کے جو لوگ تھے وہ بھاگے ان بزرگ کے پاس آئے. ان کا نام تھا شاہ دولا. تو وہ ان بزرگ کے پاس بات ہوا ہے کہ حضرت وہ باندھ جو تھا وہ ٹوٹ گیا اور سارا پانی گاؤں میں آ رہا ہے, چلیے آپ ذرا کچھ تو کریے. ظاہر جو بڑا ہوتا ہے اسی سے تو کہا جاتا ہے. تو انہوں نے جو ہے نا پھاوڑا اٹھایا کہ چلو, اور جہاں باندھ ٹوٹا تھا وہیں پھاوڑے سے کھودنا اور شروع کر دیا. گاؤں والے کہنے لگے حضرت یہ تو ویسے ہی ٹوٹا ہوا ہے, آپ اس کو پھاوڑے سے اور کھودے چلے جا رہے, یہ کیا کر رہا ہو, پانی کیسے بڑھے گا؟ تو کہنے لگے ارے بھائی جدھر مولا ادھر شاہ مولا. مولا چاہتا ہے پانی آئے تو شاہ مولا یہ کیوں چاہے گا کہ پانی رکے؟ جب مولا چاہتا ہے کہ پانی آئے تو جدھر مولا ادھر شاہ مولا. یہ ہے ایمان والے کی پہچان, یہ ہے ایمان والے کا یقین. اولاد میں لڑکے ملے ہوئے, لڑکی نہیں مل پا رہی, کوئی بات نہیں, اللہ کی مرضی. کتنے لوگ مجھ سے شکایتیں کرتے ہیں کہ مفتی صاحب بیٹیاں آئیں, لڑکا نہیں. میں کہتا ہوں ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی